بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جنت میں حوریں کیسی ہوں گی اور ایک مرد کو کتنی حوریں ملیں گی۔ تو جنت ایک ایسا نام ہے جہاں جہاں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جنت کہاں ہے، جنت کیسی ہے، جنت میں ایک عام آدمی کو کتنی حوریں ملیں گی، جنت میں حوروں کے ساتھ ہم بستری کیسی ہوگی۔ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اس ویڈیو میں ان سارے سوالوں کے جواب ہم آپ کو دیں گے آج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو ذرا جنت کے بارے میں بتائیے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنی ہوگی، اور اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، جس میں مشک کے گارے اور موتیوں کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک عام جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر وہ آسمان سے زمین کی طرف نظر ماریں تو زمین نور سے بھر جائے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی حور کی پنیاں ایسی ہوں گی کہ ان کا گوشت انتر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی۔ تم جس انگلی سے چاہو گے حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین پر ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم و کرم کی نظر فرما رہے ہیں۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی، وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ وہ حور اس وقت اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی اور وہ اس جنتی سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے بندے، تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر جنت کی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے اپنے ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے ہی جھک جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان میں ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ یہاں جنت میں تو مردوں کو حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی
تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار کریں گے۔ جو عورت کنواری مر جائے گی تو وہ جس مرد کو چاہے گی اس مرد سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ جنت کی حور بہتر ہے کہ دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا جنت میں لوگ کھائیں پئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا، جنت میں مرد یا عورت کھائے گا پیے گا تو اس کو قضائے حاجت تو پیش آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے خارج ہو جائے گی، اس کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ سب پیش کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد حور کی کمر پر ہاتھ رکھے گا تو سامنے طرف سے اپنے ہاتھ کو دیکھ لے گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، اور اس ہم بستری سے کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کا جسم ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے، کیونکہ جنت میں کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کی پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔